والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ذوالقعدہ کی 1441 اور جون کی 28 2020 اتوار کا دن یہ ہم نے سورۃ الممتحنہ کا دوسرا رکوع پڑھا ہے 7 آیتیں ہیں اس رکوع میں پہلی آیت کے اندر بشارت دی گئی ہے کہ اب بہت سارے کفار انشاءاللہ اسلام میں داخل ہوں گے اور پرانی عداوتیں ختم ہو کر کے اب محبت اور مودت ملے گی. یہ بہت بڑی بشارت ہے. اس کے بعد قوانین ہیں چند کفار کے تعلق کے اعتبار سے بھی اور مومنین مومنات جو ہجرت کر کے آئے ان کے لیے اور آخر میں بیعت کا قانون. آخر میں 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی کے خطاب سے نوازا گیا. ایک مرتبہ
یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، یہ بیعت کا قانون۔ پھر آخری آیت میں اعادہ کیا گیا نہیں، کفار سے موالات کی نہیں۔ پہلی آیت عسى اللہ ان یجعل بینکم، عسیٰ فعل مقاربہ ہے، یعنی یہ بات قریب ہے، بعید نہیں۔ سبحان اللہ، کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالی یجعل بینکم، کر دے تمہارے درمیان اور ان کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی ہو رہ چکی ہے، ان کے درمیان کیا کر دے؟ محبت، آشتی اور صلح۔ یہ کوئی بعید نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، وہ بڑے مہربان، نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ اور یہ صلح حدیبیہ کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اور پھر اس کی جو وجود سامنے آیا وہ فتح مکہ کے موقع پر۔ بڑے بڑے دشمن جو اسلام کے، پیغمبر اسلام کے مخالف تھے، بلکہ لڑائیوں میں آج سامنے آتے تھے، مثلا حضرت ابو سفیان، حکیم ابن حزام، سہیل ابن عمرو اور 20 اور فتح مکہ کے موقع پر یہ سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی بشارت کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ نصر میں بھی اس کا آیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، مدد اللہ کی آ گئی، فتح ہو گئی۔ ورأیت الناس، میرے محبوب تم دیکھو گے، الناس بڑے لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو، یدخلون وہ داخل ہوں گے اللہ کے دین میں، فوج در فوج، انبو در انبو۔ اور پھر لفظ مودت کا آیا، یعنی وہ پہلے سے جو دشمنی، بغض، نفرت تھی وہ اب ختم ہو گئی۔ لہذا بعد والے مسلمان جو ہوئے ان کے بارے میں کوئی شبہ و شک کرنا یہ غلط بات ہے۔ میرا اشارہ آپ سمجھ گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بھی تو چلے ون بھی چلے ون اٹھی بنتا، تو کتا اٹھی ون، ہاں تو کہیں اجازت دیتی ہے جب تک میں روکیا ہوا ہے۔ تو یہ ختم ہو جائے گی۔ ابو سفیان کا اسلام بھی آتا ہے، وحسن اسلامہ، صحیح بخاری میں آیا، ابو سفیان جب مسلمان ہوئے وحسن اسلامہ، اور اس کا اسلام حسین ہے۔ لہذا اس کے بعد اب کوئی بات۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ دیکھا، اسلام جب آتا ہے تو وہ ما قبل کے تمام باتیں ختم کر دیتا ہے۔ ہائے ہائے، حضرت وحشی کتنا دکھیا کام کیا اس نے، کتنا دل دکھایا، مگر قبول کر دیا گیا۔ اور پھر اس نے بھی آگے جو کام کیے اسلام کے داخل ہونے کے بعد، وہ بڑے کارنامے ان کے ہیں۔ اسی طرح عورتیں بھی، بہت ساری عورتیں، یہ ہندہ ابو سفیان کی بیوی تھی، اسی نے تو حضرت حمزہ کو شہید کرایا تھا وحشی کے ذریعے۔
اسی نے ہی تو کلیجہ چبایا تھا، لیکن سب میں مودت ہو گئی، مودت ہو گئی۔ اور بڑی ہی عجیب ان کے کارنامے ہیں، اور محبت کے پھر اظہار ہوتے رہے، تفصیل نہیں، ان کے حالات پڑھ کے دیکھو۔ آگے قوانین ہیں کفار کے ساتھ تعلق رکھنے کے اعتبار سے۔ کفار کی دو قسمیں بن گئیں، ایک وہ جو حربی ہیں، اس وقت بھی ان سے لڑائی ہے، صلح نہیں ہے۔ ایک وہ ہیں جو غیر حربی ہیں، ان سے مصالحت ہو گئی معاہدے کے اعتبار سے یا وہ ذمہ ہونے کی حیثیت سے۔ تو ان کے لیے پہلا قانون یہ آیا، لا ینہاکم اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے نیک سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تمہارے ساتھ دینی اختلاف کے باوجود نہ جنگ کی اور نہ تمہیں بے گھر کرنے میں کسی سے تعاون کیا۔ دیکھا، مصالحت ہے، ہیں کافر، جنگ نہیں کی، نہ ہمارے مخالفین سے تعاون کیا۔ تو ان سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری ممانعت نہیں کہ تم ان سے نیک سلوکی کرو، بلکہ کرتے رہو۔ یہ ذمی ہیں یا مصالحت ہو گئی، ان سے معاہدہ ہو گیا۔ اسلام کے اندر اس طرح کی پالیسیاں یہ اسلامی قانون کی حیثیت سے ہیں۔ انما ینہاکم اللہ، اب اس کے بالعکس ان لوگوں سے دوستانہ تعلقات قائم نہ کرو، اللہ تمہیں روکتا ہے جنہوں نے محض اختلاف دین کی بنیاد پر جنگ لڑی، تمہیں گھروں سے نکال باہر کیا۔ پھر ان لوگوں سے تعلقات استوار کرنے سے بھی منع فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جنہوں نے تمہارے نکالنے والوں کی پشت پناہی کی اور ان کا ساتھ دیا۔ یہ کفار مکہ، کسی قسم کی دوستی ان سے نہ کرو، اگر دوستی کرو گے تو پھر تم ظالم ہو جاؤ گے۔ کافروں سے جو دوستی کرتا ہے وہ ظالم ہے۔ یہ کفار حربی کا ذکر ہے، جو لڑتے ہیں یا وہ لڑنے والوں کے ساتھ ان کا تعاون ہمارے خلاف ہے۔ اب انڈیا ہے، ہم سے لڑتا ہے، ان سے دوستی کریں؟ سنا ہے کہ ان کو اب مندر بنا کر کے دیا جا رہا ہے اسلام آباد میں، کئی کنالوں کو پلاٹ پر بڑا مندر۔ یہ تو لڑنے والے ہیں، ان سے دوستی رکھیں یا ان سے دوستی رکھیں جو ان کی اس انڈیا کی مدد کرتے ہیں، امریکہ۔ یہ واضح بات ہے۔ ہاں، جو ذمی کافر ہیں، جزیہ ٹیکس دیتے ہیں، ان کو بھی اپنے دین کے اعتبار سے تو ایک اعتبار سے اجازت ہے، لیکن یہ نہیں کہ اسلامی ملک ان کو خود ہی ان کے مندر بنا دے، وہ اپنی ملکیت میں بنائیں، اتنی حد تک تو ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات، یہ تیسرا قانون آیا۔ اس کے بارے میں سمجھنا ہے آپ نے، میرے آواز جو جہاں تک جا رہی ہے۔ معاہدہ حدیبیہ میں، صلح حدیبیہ میں یہ شرط ہوئی تھی کہ مکہ پاک سے مدینہ پاک کی طرف جو بھاگ کر مسلمان آئیں ان کو تم واپس کرو گے۔ دیکھو، یک طرفہ شرط۔ لیکن جو مدینہ منورہ سے بھاگ کر مرتد ہو کر راہ فرار اختیار کر کے مکہ میں آ جائیں، انہیں ہم واپس نہیں کریں گے۔ ابھی یہ شرط ہوئی ہی تھی تو مسلمان
عورت مکہ سے بھاگ کر آئی، شرط مکمل ہو گئی تھی، اس کے تعاقب میں اس کا شوہر بھی آیا اور معاہدہ کا حوالہ دے کر واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس معاہدے میں یہ تفصیل نہیں تھی کہ یہ مردوں کے لیے ہے یا دونوں کے لیے، مجمل بات تھی۔ معلوم ہوتا ہے بعض چیزیں مجمل ہوتی ہیں، آگے بعد میں اس کا بیان آتا ہے، بعض چیزیں مبہم ہوتی ہیں، بعد میں اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ تو اس نے آ کر کے پھر وہی معاہدے کا حوالہ دیا اس کافر شوہر نے کہ میری بیوی مسلمان ہو کر کے آ گئی ہے، ان کو واپس کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ذرا تھوڑا سا توقف کرنے لگے کہ کیا کروں میں۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اسی وقت اور فرمایا شرطوں میں ذرا تم صیغے دیکھو، صیغہ رجال کا ہے، مذکر کا ہے، مؤنث کا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہلے سے مجمل رکھوانی تھی اور ان کو اندھا کرنا تھا دوسروں کو۔ سبحان اللہ۔ صیغے دیکھو، صیغے تو مذکر کے ہیں، مؤنث کے نہیں ہیں۔ معلوم ہوتا ہے صرفی نحوی تحقیق بھی پہلے سے ہوا کرتی ہے۔ صیغے بھائی صیغے بھی نکالا کرو نا۔ تو پھر یہ آیت آئی، اسی وقت یہ آیت آئی کہ جب کوئی مہاجر مومن ہو کر کے مہاجر ہجرت کر کے آئے، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، ان کو کافروں کی طرف واپس نہ لوٹاؤ۔ ہاں پہلے یہ امتحان لے لو کہ واقعی آئی صرف اسلام کے تقاضے سے ہے، کوئی دوسری غرض نہیں، معاشقہ کے طور پر نہ ہو یا کوئی دنیاوی غرض سے نہ ہو، امتحان لے لو۔ پہلے سے چونکہ مناکحت کافر اور مسلمان کے درمیان جائز تھی، چنانچہ بی بی زینب کا نکاح بھی تو ایک کافر سے تھا، پہلے مناکحت جائز تھی، لیکن پھر منع ہوئی اختلاف دینین کی وجہ سے۔ جب اختلاف دینین ہو گیا، اب وہ سابقہ جو تھی اجازت، اب ممانعت آئی، اور یہ ممانعت پھر اختلاف دارین کے اعتبار سے اور پختہ ہو گئی کہ ہجرت بھی تو کر رہی، وہ دارالحرب ہے، یہ دارالاسلام ہے۔ مکہ اس وقت دارالحرب تھا جی۔ اب جس طرح انڈیا میں یا کسی اور ہمارے مسلمان عورت اپنے شوہر کافر سے نکل کر کے بھاگ کر کے آ گئی پاکستان کے اندر، اب اختلاف دارین بھی تو ہو گیا، یعنی وہ ملک، دارین کہتے ہیں ملک کو، ملکوں میں بھی علیحدگی، اور وہ ملک بھی ایسا جس سے ہماری سلو نہیں ہے، دین بھی مختلف، لہذا فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، ان کافروں کے لیے لا ہن حل لہم، یہ عورتیں ان کے لیے حلال نہیں اور نہ مرد ان کے لیے حلال ہیں۔ اب اس عورت سے یہاں کا مسلمان نکاح کر سکتا ہے، شرائط وہی رہیں گی، عدت گزرے، استبراء ہو، لیکن اور پھر مہر بھی الگ مستقل دینا پڑے گا۔ آگے پھر یہ ہے، کافر اگر یہ کہے میں نے تو اس پر خرچ کیا تھا، میں نے جب نکاح تھا تو اس کے 3 تولے سونے دیے تھے۔ اب دیکھو اسلام کہتا ہے اس نئے شوہر کو کہ تو اس کو دے دے، تو اس کو دے دے،
اور اگر خدا نخواستہ یہاں کی مسلمان عورت مرتد ہو کر کے وہاں چلی جائے تو وہ بھی اس بات کی پابندی کریں گے کافر کہ جس طرح تمہاری بھاگی ہوئی عورت جب ہمارے پاس مسلمان ہو کر کے آئی اور ہم نے تمہارا خرچہ تمہیں دے دیا ہے، تم بھی ہمارا خرچہ ہمارے مسلمان سابق کو دے دو، سابق شوہر کو دے دو۔ یہ قوانین ہیں، اور یہ اس اعتبار سے یہ آیات کچھ مشکل بھی ہیں، اس کو ذرا تحت لفظ سمجھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، قرآن مجید کا ترجمہ تحت لفظ کرتے ہوئے ذرا اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ، ایک اور شکل اور آ گئی، پہلی دو شکلیں ہو گئیں، اب تیسری شکل۔ تیسری شکل یہ ہے کہ مہر کافروں نے نہیں دیا، ہماری کافر کوئی عورت ہو گئی، انہوں نے مسلمان کو نہیں دیا۔ اب تیسری شکل، تیسرا قانون یہ ہے کہ تم بھی نہ دینا۔ اگر ان کافروں میں سے کوئی عورت یہاں آ گئی مسلمان ہو کر کے، تم ان کو مہر ان کو نہ دینا، بلکہ اس مسلمان کو دینا جو پہلے ادا کر چکا ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکتا پھر مال بیت المال سے دیا جائے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال سے بھی دیا بعض کو۔ بہت ساری عورتیں آئی تھیں، یہ قانون ہوا۔ یہ 3 شکلیں یا 4 شکلیں ہیں، یہ عورتوں کے تبادلے کی شکل میں، ادھر کی ادھر آئیں یا ادھر کی ادھر گئی ہیں۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہوگی ہر ایک کو۔ آگے بیعت کی آیات بیعت کہلاتی ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، کیسے پیارے لفظ ہیں، اے نبی تیرے پاس مومن عورتیں آتی ہیں تجھ سے بیعت ہونے کے لیے۔ فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کے بعد ہے کیسا وہ منظر ہوگا۔ کل جب میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا، فتح مکہ کے بعد یہی صفا پہاڑی، اب عورتوں کی طرف سے درخواست آئی، یا رسول اللہ جس طرح مردوں کو آپ بیعت فرما رہے ہیں ہمیں بھی بیعت فرمائیں۔ تو آپ نے ان کو تھوڑے سے وقفے کے ساتھ ایک طرف بٹھلا دیا، کوہ صفا کے نیچے۔ اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کو پھر کھولے، پھر وہ صفا کی پہاڑی ہم دیکھیں۔ اب اس پر حضور اوپر بیٹھے ہیں، مرد بھی ساتھ بیٹھے ہیں، عورتوں کو نیچے دامن میں، نیچے پہاڑی کے دامن میں بٹھلا دیا۔ اور مضمون بیعت کیا ہے، شرائط کیا ہے، عورتوں سے کن باتوں کا اقرار کروائیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہ کریں، اللہ کے ساتھ۔ دوسری یہ ہے کہ چوری نہ کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ زنا نہ کریں۔ چوتھا یہ ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کریں۔ اس کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ زندہ بچیوں کو قتل زندہ درگور کرتی تھیں۔ دوسری شکل یہ ہے بچہ مکمل ہو جانے کے بعد پھر حمل گروا دیتی تھیں۔ اور بہتان نہ باندھیں۔ اور آخری جو جامع ہے، وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اے محمد کریم یہ بھی ان سے بیعت کے وقت معاہدے میں یہ کرا لیں کہ تمہاری معروف بات میں نافرمانی نہیں کریں گی۔ اب یہ ساری شریعت آ گئی، معروف بات میں نافرمانی نہیں کریں گی۔ اسی کے سارے مؤنث کیا ہیں، یبایعنا،
لا یشرکنا ولا یسرقنا جمع مؤنث غائب، ولا یقتلنا ولا یزنینا ولا یأتینا ببہتان ولا یعصینا۔ صیغے کون سے ہیں؟ جمع مؤنث کے ہیں۔ بیعت کر لے، اب بیعت ہو گئی، پھر شیخ کون ہے اس وقت؟ حضرت محمد کریم۔ واستغفر لہن اللہ، آپ ان کے لیے استغفار کیا کریں، دعائیں کیا کریں، مجھ اللہ سے ان کے لیے دعائیں کریں کہ میں اللہ سے مانگیں کہ میں ان کو معاف کر دوں۔ معلوم ہوا شیخ کا کام یہ ہوتا ہے۔ شیخ کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے مریدین کو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ آج کل کی جو بیعت عام طور پر ہوتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں شیخ جو ہے وہ ہماری مدد کرے گا، مشکل کشائی کرے گا، حاجت روائی کرے گا۔ یہ غلط ہے نظریہ۔ دیکھو، مشکل کشائی صرف اتنی ہے کہ وہ دعائیں کرے گا، مشکل کشا اللہ سے، یہ ہے واستغفر لہن اللہ، ان اللہ غفور رحیم، بخشنے والا میں ہوں۔ آخری آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی کافروں سے موالات نہ کرو، دوستی نہ رکھو، یہ تو غضب الہی کا شکار ہو چکے ہیں اور نبوت محمدی اور قیامت کے منکر ہیں۔ آخرت کے اجر و ثواب سے اس طرح نا امید و مایوس ہیں جیسے مر کر قبروں میں جانے والے کافر لوگ وہاں کا حال دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی اور اجر و ثواب سے مایوس ہو چکے۔ ہائے ہائے، اب تحت اللفظ جہاں جہاں آواز جا رہی ہے وہ میری طرف توجہ کریں، وہ میری طرف کان لگائیں۔ یہ قرآن کا درس ہے اور آپ کو میں کیا بتاؤں، کتنی ہی پریشانیوں میں گھر کر کے یہ میں بات کر رہا ہوں، جبکہ ذہن انتہائی منتشر رہتا ہے۔ ہائے ہائے، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى اللہ، عسا کا معنی قریب ہے، اور یوں کہے کوئی بعید نہیں، جو قریب ہوتا ہے وہ بعید نہیں ہوتی بات۔ یہ افعال مقاربہ ہے اور بشارت دی گئی ہے، کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ کر دے وے تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان کہ دشمنی کرتے ہو تم ان سے، جن کے درمیان تمہاری اور دشمنی ہو گئی تھی، اب کر دے وے یجعلا کا مفعول مودت کو کر دے وے، مودت دوستی محبت۔ اب اگر مودت نہیں ہوئی تو معلوم پھر یہ اللہ تعالیٰ کا پھر بشارت غلط ہوگی نا، نعوذ باللہ، یا اللہ تعالیٰ کے اس کام میں کچھ کمزوری تھی کہ مودت پیدا نہیں کر سکے، نعوذ باللہ، کچھ شرم کرنی چاہیے۔ بہت سارے مسلمان جو اپنی رضامندی کے ساتھ اب ہو گئے یدخلون فی دین اللہ افواجن کی شکل میں، فتح مکہ میں تو ہزاروں ہو گئے تھے، کیونکہ کچھ قبائل عرب اسی انتظار میں تھے۔ سابقہ کتب کی بشارت کا ان کو مطالعہ تھا، وہ اسی انتظار میں تھے کہ اس مدعی نبوت محمد کریم کی صداقت کی ایک نشانی یہ بھی ہے، جیسا کہ انجیل میں کہ وہ 10,000 قدسیوں کو لے کر کے آئے گا، فارقلیت اس کا نام ہوگا۔ فارقلیت عبرانی زبان میں اس کا ترجمہ عربی میں محمد ہے۔ پھر 10,000 قدسیوں کی جماعت لے کر کے آئے گا۔ جب حضور مکہ پاک میں آئے، صحابہ 10,000 تھے،
ہاں ہاں، کچھ لوگ اسی انتظار میں تھے ذرا جلدی نہ کریں. یہ تو ابو بکر صدیق تھا نا، اس نے کوئی انتظار نہیں کی تھی. ہائے ہائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہیں تو یہ مسلمان لیکن متأخرین ہیں، متقدمین کے برابر پھر بھی نہیں ہوتے. لا يستوي منكم من انفق من الذين قبل الفتح وقاتل. کیسے آئے تھے؟ برابر نہیں ہیں وہ لوگ جو پہلے سے اسلام میں فتح مکہ سے آئے اور خرچ کیا، اور وہ جو لوگ بعد میں آئے. یہ تو خیر ماننا پڑے گا. لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ فرق دوسرے اعتبار سے تو ہے. اسلام کے اندر آنے میں، ایمان کے اندر آنے میں، اور اللہ تعالیٰ کے حسنہ والے وعدہ میں یہ دونوں سب شامل ہیں. وَكُلًّا، دونوں فریق، وعد اللہ الحسنى، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ان دونوں کے بارے میں، جو من قبل الفتح والے ہیں یا بعد الفتح والے ہیں، ان کے بارے میں حسنہ. ہاں، واللہ بما تعملون خبیر، میں اللہ خبر رکھتا ہوں جو تم عمل کرتے ہو. اللہ اکبر. آگے دیکھیے، لا ینہاکم اللہ، نہیں منع کرتا تم کو اللہ. دیکھا، نہ ہی حقیقتاً کون ہوتے ہیں؟ اللہ. عامر حقیقتاً کون ہوتے ہیں؟ اللہ. اللہ ہی ہمیں امر کرتے ہیں، اللہ ہی ہمیں نہیں کرتے ہیں. ہاں، محمد کریم اور نبی کریم اللہ کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے وہ اس امر کا اظہار اور اس نہی کا اظہار بلسان محمد ہوتا ہے. نہیں منع کرتے تم کو اللہ، اس منع نہیں کرتے کس سے؟ ان تبرہم. یہ جملہ ذرا آخر میں ہے کہ ان سے تم نیک سلوکی کرو. نیک سلوکی کرنے، کافروں سے نیک سلوکی کرنے سے تمہیں منع نہیں کرتا. کن کافروں سے؟ لم یقاتلوکم فی الدین، جو نہیں لڑے تمہارے سے دین کے وجہ سے، دین کی وجہ سے جنہوں نے لڑائی نہیں کی. وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور نہیں نکالا تم کو تمہارے گھروں سے. اب اللہ منع نہیں کرتے ان تبروہم، یہ کہ تم بر کرو، احسان کرو ان سے. وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور انصاف کرو تم ان کی طرف. بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں مقسطین کو. ان اللہ یحب المقسطین. مقسط، باب افعال مقسط، انصاف کرنے والے. اگر یہی مادہ ثلاثی مجرد میں چلا جائے، قاسط ہو جائے، یہ بھی اسم فاعل وہ بھی اسم فاعل، تو اس کا معنی ہوتا ہے ظالم. یہ عربی کی وسعت ہے. ان اللہ یحب المقسطین. اللہ حدیبیہ کے صلح کے بعد اب معاملہ کچھ بدل گیا تھا نا، مکے والوں کا معاملہ بدل گیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء کی والدہ قتیلہ، بی بی عائشہ کی والدہ ام رومان ہیں. یہ بہن تو ہیں لیکن مائیں الگ الگ ہیں. بی بی اسماء کی والدہ قتیلہ تھی، جس کو کافرہ تھی، یہ مسلمان نہیں ہوئی تھی. اور حضرت ابو بکر صدیق نے بھی طلاق دے دی تھی، لیکن تھی تو ماں. صلح حدیبیہ کے بعد اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے مدینہ پاک آئی، اور بیٹی کے لیے ماں کچھ نہ کچھ لے کے آتی ہے نا. سیما پکائی آیا حسن، کھیر نہیں پکائی آیا حسن، کپڑے نہ جوڑا کی دیا ہے حسن. وہ ملنے کے لیے آئیں. اسماء نے کہا ٹھہر جاؤ،
میں پہلے اپنے نبی پاک سے پوچھتی ہوں کہ تو ہے کافرہ. یہ تھے وہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. کون؟ بی بی اسما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی امک، اپنی ماں سے اچھے صلہ رحمی کر اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، کیونکہ اس وقت وہ مقاتلہ کی حیثیت میں نہیں تھی، لڑنے والی حیثیت میں نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے نا، میں منع نہیں کرتا تم کو. ہائے ہائے. یہاں فقہا نے فرمایا کہ صدقات نفلی، ایک ہوتے صدقات واجبی، زکوٰۃ ہے، قربانی کی کھالے ہے، صدقہ فطر ہے، یا فدیہ ہے صیام کا، یا اسی طریقے سے کفاروں کے وہ ہوتے ہیں، قسم کے ہنس پر کفارہ ہے، وہ تو واجبات میں سے ہیں. نفلی صدقات کافر رشتہ داروں کو، ذمی ہے یا رشتہ دار نہیں ہیں لیکن ضرورت مند ہیں، ان کو دیا جا سکتا ہے. یہ دیکھو فقہا نے کہا، فقہا نے فرمایا. تو فقہ کہاں سے آئی؟ قرآن حدیث سے آئی. لا ینہاکم اللہ سے، اللہ جب منع نہیں کرتے کہ تم ان سے کیا کرو، برہم ان تبروہم، ان سے بر کرو، نیک سلوکی کرو، وتقسطوا الیہم، اور ان سے تم انصاف کرو. اب ان اللہ یحب المقسطین. آگے منع کس سے کرتے ہیں؟ قرآن شریف کو دیکھتے رہے. تمام حضرات کی خدمت عرض ہے، انما ینہاکم اللہ، سوا اس کے نہیں منع کرتے ہیں تمہیں اللہ تعالی عن، ان کافروں سے منع کرتے ہیں جو لڑتے ہیں تم سے دین کی وجہ سے، وَأَخْرَجُوكُمْ، جنہوں نے نکالا تم کو تمہارے گھروں سے، اور دوسرے کافر بھی مدد کی تمہارے نکالنے پر، ان کافروں کی مدد کی. پھر ان سے کیا کرو، منع کرتے ہیں. کس بات سے؟ تولوہم، ان سے دوستی لگانے سے منع کرتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو شخص ان سے دوستی کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. دوستی کرتے ہیں نا جی، دوستی کرتے ہیں. وہ انہوں نے تو ہمارے کشمیری پر ظلم کر رکھا ہے، انہوں نے ہمارے ملک پر آئے دن حملے کرتے ہیں، تم ان سے دوستیاں کرتے ہو. ظالمو، اللہ فرماتے ہیں یہ ظالم ہیں، ان سے دوستی نہ کرو. یا ایھا الذین آمنو، اب دیکھو اے ایمان والو، جب آویں تمہارے پاس مومن خواتین آویں، ایمان والیاں آویں، مہاجرات، حالت نسبی ہے. کیوں ہے حالت نسبی؟ مولوی صاحبان بیٹھے ہیں، مولوی عرفان صاحب بیٹھے ہیں، اور بھی بڑی جماعتوں والے بیٹھے ہوں گے، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے علماء سن رہے ہوں گے. حالت نسبی یہ حال ہے، درا حال ہے کہ مومن آئی ہیں ہجرت کر کے. اللہ اکبر. فامتحنوہن، ان سے امتحان لو، ان سے امتحان لو. امتحان یعنی حلفاً. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضور حلف لیتے تھے کہ آپ صرف دین کی وجہ سے ہجرت کر کے آئی ہو یا کسی اور غرض کے لیے، بس اسی پر تم اکتفا کر لو، زیادہ کھود کرید نہ کرو. اللہ اعلم بایمانہن، اللہ خوب جانتا ہے ان کے اندرونی اور باطنی ایمان کو.
دیکھا فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ پس اگر تم جان لو کہ وہ مومن ہیں، یعنی یہ جاننا ان کے زبانی اقرار سے بس وہی کافی ہے، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ اب ان خواتین کو واپس نہ لوٹاؤ کفار کی طرف، اب کفار کی طرف ان کو واپس نہیں لوٹانا۔ حضرت سعیدہ آئی تھیں، پیچھے پیچھے ان کا خاوند بھی بھاگ کر کے آیا تھا کہ یہ میری بیوی ہے، میرا نکاح ہے، حضور پاک نے واپس نہیں کیا، وہ اسی وقت پھر آیت آ گئی نا، اس نے حوالہ دیا تو معاہدہ تو وہی تھا، واپس کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ مردوں کے لیے ہے، اب اس کو ناقض عہد نہیں کہیں گے، یاد رکھنا، یہ نہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ پاک نے معاہدے کی خلاف ورزی کرائی، یہ نقض عہد نہیں بلکہ اس معاہدے کی وضاحت ہے، اس وضاحت میں خواتین شامل نہیں، بس بات ختم۔ بات سمجھ شریف میں آئی کہ نہیں؟ کیوں نہ واپس کرو؟ لا ہن حل لہم، ہن مؤنث، یہ خواتین نہیں ہیں حلال ان کے لیے، اور وہ ان کے جو مرد مشرک ہیں وہ بھی حلال نہیں ہیں ان کے لیے، پہلے اجازت تھی اب حلال نہیں۔ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى لَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَأَمَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اب رہا یہ بات، جب اس طرح کی علیحدگی ہوتی ہے نا، پچھے ہمیشہ تساں دے دیو سو پچھے وہ اپنی چیزاں منگتے ہیں، میں اتنے جوڑے کپڑے دیتے ہیں، میں چھلا پوایا ہاں، میں مدری دیتی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا دے دو، مال منگدن تو مال دے دو، مال اسیں منگسوں، خدا نہ خواستہ ساری کوئی عورت مرتد تھی کہ چلی گئی، اسن کو اسیں منگسوں، سبحان اللہ، تل کا بے تل کا برابری ہو۔ دیکھو وَآتُوهُمْ دے دو وہ تم ان کو کن کو؟ کفار جو سابقہ خاوند ہیں، وہ دو جو انہوں نے خرچ کیا، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ۔ اچھا ہن ایک بی بی آ گئی ہے خاتون، سبحان اللہ، نہیں ہے کوئی حرج تم پر مسلمانوں یہ کہ تم نکاح کرو ان خواتین سے، لیکن ای نہ آکھے کہ وہ جرا خامند کو دیتے سے وہ کچھ نہیں، وہ تو ان کے خامند پہلا تو کھن گیا، ای تو ہن نواں نکاح تو ساں پہندے پیو، اذا آتیتموہن اجورہن جب دے وہ تم ان کو ان کی مہریں، مہر بھی دیو، مہر دیون بھی لازم ہے، اج کل مہر کوئی نہیں دیتا۔ میں ایک جات نکاح پاون گیا وسطی سندیلے قوم دے ہن، دوسرا نکاح ہن، اتنا دو خرابے ہیں امتوں کو رسینا اج کل دی گل، ایک تا یہ آدن سہی مولوی صاحب جی شرعی مہر ہو گئے، شریعت تو اتنے ہی آدن دی ہے، جہاں تساں اتنا خرچ کیتی بیٹھو، یہ شادیں دوتے ہیں، رواجیں دوتے ہیں، یہ شریعت تک کیتی بیٹھو، لکھیں روپے نے تساں غلط گناہ دے خرچ کیتی بیٹھو، مول صاحب جی شریعت ہو گئے، حالانکہ شریعت دے وچ حکم ای ہے کہ جتنا خاوند دی حیثیت پوری دو، 40 ہزار بھی ازواج اور بنات دے، میں کو تفصیل ہونے یاد کوئی نہیں، ادا کی گئی ہے درہم، سمجھے کہ نہیں؟ اقل مہر ہے کہ انتہائی گھٹ کنوں گھٹ، حضور کا زمانہ انتہائی شدہ غریب لوگ ہیں،
اڈو بھی خاتون دا کوئی مطالبہ نہ ہوندا جو کئی طرح میں نکاح تھی پوے. ایک خاتون آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، مجلس میں سامنے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ، نہ کھڑی ہو گئی، پھر وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میرا کہیں نکاح کرا دیں. اس وقت ضرورت تھی، بس اس نے تو کہہ کے بیٹھ گئی. حضور بھی خاموش ہو گئے. اب ایک مرد کھڑے ہو گئے، کھڑے بھی ہوتے ہیں، پھر شرم کی وجہ سے بولتے نہیں، بیٹھ جاتے ہیں، لیکن تقاضا تو ہے، تقاضا تو ہے، نکاح کرنے کی ضرورت تو ہے. پھر دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. مولوی سفیان نہ ہے نا، پھر بیٹھ جاتے ہیں. حضور سے فرمائے تو کیوں اس دا کھڑی باندھا کھڑی، کیا تھی گا تے کو؟ یا رسول اللہ جو ابھی اس نے کہا ہے کہ نکاح کر دو، میں ہاں پیا میں نے نہ نکاح کر دو. حضور سے نے فرمایا تیرے کو لو ہے کیا؟ ہوں اتنا آنکھو دیکھا، اتنا آنکھو شریعت ہے. حد آخری کیا ہے؟ 2 لکھ 3 لکھ دے تساں ولیمے کریں دو، 2 لکھ 3 لکھ دے تساں لہنگا گھندو شویر دا. 1 کروڑ کئی لکھ دا بچوں میں سنے انہیں اپنی نوہ واسطے لہنگا گدے تے دبئی کنے درزی آئے تے سیمن آئے. سارے موجودہ حکومت دے ایک وزیر دی گال ہوئے، جج دی، ہاں جج، ریٹائر جج نثار. ہائے 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 ہائے. یہ جو ہونا آکے سے مول صاحب شریعت میں ادنا درجے کی یہ ہے تقریباً 3.25 تولے چاندی، 3 تولے چاندی سمجھ لو. اچھا سے ایک تو یہ غلطی کرتے ہیں. دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ باہر چلو زیادہ بھی کرا دی، بس کرا دیتے ہیں، دیتے نہیں. تو میری عادت یہ ہے کہ تساں میں کو دسیندہ پہن تو آکوں تساں والا میں کو سدے سے کوئی نہ. میری عادت یہ ہے کہ جہاں مجھے بلایا جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ وہ دیو، میں کو دیو. میں پھر اپنے ہاتھ میں لے کر کے پھر وہ بیٹی کا جو ولی ہوتا ہے، باپ ہے، دادا ہے یا بھائی ہے، میں اس کو دیتا ہوں. میں کہتا ہوں ابھی اس دلہن کو دے دو. چنانچہ میں بستی سندیلہ میں نے ایسے کیا. اب ان کی شکلیں بگڑ گئی. وہ کہنے کہ مول صاحب، حضرت صاحب یہ کیا پیا دو دیسوں؟ میں کہ نہ ہون دو. ان میں سے ایک ہیں جی بیٹھے تھے بزرگ کو، مجھ سے بھی بڑے تھے، میں نام نہیں لیتا. تو اس کی 2 بیویاں تھیں، اب بوڑھے ہیں، ایک بیوی فوت ہو گئی، دوسری بھی وہ بھی مجھ سے بھی بڑے ہیں. وہ آ کے مول حضرت صاحبہ میں تو نہیں دیتی. بھی 2-3 بڈھے بیٹھے ہیں میری عمر دے، انہیں کساں تو نہیں دیتی ہوں تو نہیں. میں کہ میں سارے دا نکاح والا پڑھے دا، نہ تو جے تو نہیں حق مارنا دے سو. بھائی اینا کتا کرو، دیکھو تو ہاں وہ بات بھی پوری کر لوں. تو وہ صحابی سبحان اللہ، حضور نے فرمایا کہ تیرے پاس ہے کیا حق مار، چلو ایک انگوٹھی لے آ. انگوٹھی تو گھینا چھلا تا گھینا، انگوٹھی لے آ. انگوٹھی تا دیوں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس انگوٹھی نہیں، کپڑے لے آ. وہ گلو رانا کھڑا، وہاں کسی ایجا جرے تلے ہیٹھو منج بدھی کھڑا، صرف ایو کو جھے. واہ 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 میرے سامنے. حضور سے نے فرمایا تیری تعلیم کیا ہے؟ وہاں کہ ہاں میں حافظ قرآن. اے ہن وفاق المدارس آ گئے.
اہم تنظیمات مدارس آ گئے جنہیں کو ساری یہود نصارہ ختم کرن چاہدن میرا محمد ان کو قبول کی تھی پائے امریکہ والے آدن مدرسے کو ختم کرو انہیں دے ایجنٹ حکمران آدن مدرسے کو پابند کرو میرا محمد کریم ہوں کو قبول کیتا پائے کریں دے پہن تے اندھا شادیاں پہ کریں دن وہ ریاست مدینہ والو تمہیں بھی چاہیے ہمارے جو بچے اس وقت نوجوان پھر رہے ہیں تم اپنی حکومتی خرچوں پر ان کی شادیاں کراؤ اگر ریاست مدینہ حقیقت والے ہو میرے محمد کریم نے پوچھا تو کیا پڑھا ہوا ہے آج اسی قومی دھارے وچ ہوں ایک قومی دھارا نہیں تو صاحب قومی دھارے والے ہماری قومی لباس تو پاکستان میں کوئی صوبہ کوئی علاقہ ایسا ہے جن کا قومی لباس پتلون اور ٹائی ہو تم تو ٹائی پہننے والے ہو تم تو پتلون پہننے والے ہو تم تو پاکستانی لگتے ہی نہیں تم قومی دھارے میں کہاں ہو قومی دھارے والے وہ ہیں جو شلوار پہنے پہلے تو تمہیں آؤٹ ہونا چاہیے تم نکل جاؤ یہاں سے انگریزوں کی اولاد آئے ہائے ہائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا میں نے تیرے ساتھ اس کا نکاح کر دیا لیکن جا میں نے تیرے ساتھ اس کا نکاح کر دیا بے تعلیم القرآن قرآن کو پڑھاویں تم قرآن پڑھے سمجھ قرآن کو پڑھاویں سبحان اللہ اب آئے امام ابو حنیفہ اب فقہ والے آئے اسی حدیث کی بنا پر امام شافعی آ گئے امام مالک آ گئے امام احمد بن حنبل آ گئے کیا تعلیم قرآن مہر بن سکتی ہے امام صاحب فرماتے نہیں بن سکتی اب جو اصحاب ظواہر ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم حدیث والے ہیں ہم فقہ والے نہیں حالانکہ فقہ جو ہوتی ہے وہ حدیث والے ہوتے ہیں امام ترمذی فرماتے ہیں الفقہاء ہم اعلم بالحدیث فقہا جو ہیں وہ حدیث کو زیادہ جاننے والے ہیں جامع ترمذی میں ہے اب امام صاحب نے فرمایا قرآن کو تو دیکھو ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین کہ تم اپنی بیویوں کو حاصل کر سکتے ہو نکاح کر سکتے ہو بے اموالکم باعوض کی ہے اموال تعلیم تو مال کی جنس میں ان سے نہیں ہے اب کیا کہو ابو حنیفہ امام اعظم حدیث جو ہے فرمایا تم نے حدیث کو سمجھا ہی نہیں یہاں بے تعلیم القرآن پر جو با ہے یہ با عوض نہیں با سببیہ ہے کہ تیرے ساتھ نکاح کر رہا ہوں اس سبب سے کہ تو حافظ قرآن ہے اور اس کو تعلیم دے گا البتہ جو مہر ہونی ہے وہ دیتا رہے گا مہر مؤجل ہو جائے گی فوری نہیں تو بعد میں ہو جائے گی ریاست مدینہ والا جو سب سے بڑی ریاست مدینہ کے حاکم اول ہے کائنات میں جس کی حکومت اللہ کی اور اس اللہ کی حکومت کا نمائندہ حقیقی وہ حضرت محمد ہے وہ تو حافظوں کا اور تنظیمات مدارس کے طلباء کا نکاح اپنی طرف سے کرا رہے ہیں حکومت والے تمہیں بھی چاہیے کہ تم ہماری تنظیمات مدارس کے سب کے تم نکاح کراؤ بڑے قومی دھارے والے تم کہاں ہو قومی دھارے والے ہم ہیں قومی دھارے والے یہ قوم مسلم ہیں ہم قوم مسلم ہیں جو قرآن پڑھتا ہے جو پڑھاتا ہے وہ قومی ہے
جو اپنے علاقائی زبان استعمال کرتا ہے وہ ہے اس قومی، جو غیر علاقائی لسان اور زبان رکھتا ہے اور غیر علاقائی وہ اپنی کلچر اپنی ثقافت رکھتا ہے، وہ انہی کا ہے، وہ یہودی کہلا سکتا ہے، وہ عیسائی کہلا سکتا ہے، وہ مسلم قوم کا اس کو حق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلم قومی کہلائے۔ قومی کون ہیں؟ کہو پاکستانی قومی کون ہیں جو صحیح مسلمان ہیں؟ بات سمجھے؟ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، وہ حلال نہیں ان کے لیے اور مرد بھی ان کے لیے حلال نہیں۔ اب جب وہ آئیں تم ان کو ان کی مہر دے کر کے ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اللہ اکبر کبیرہ، ولا تمسکوا بعصم الکوافر، مت روکو تم، عصم جمع عصمت کی، عصم جمع کس کی ہے؟ عصمت کی، اس کا معنی ہے بندھن، بندھن، گرے، گنٹھ، مراد یہاں نکاح ہے۔ کوافر جمع کافرہ کی، اگر کافرہ عورتیں تمہاری ہیں، اب اس کا جو نکاح تم نے پہلے کر رکھا ہے کافرہ سے، اس وقت جائز تھا نا، اب اس بندھن کو تم نہ بندھے رکھو، چھوڑ دو۔ ولا تمسکوا، مت روکو تم کافرہ عورتوں کی بندھن کو، سمجھے؟ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 مشرکہ عورتیں مکہ میں ابھی تک تھیں۔ حضرت عمر نے یہیں مدینہ شریف سے ان کی طرف پیغام بھجوایا کہ تمہیں طلاق ہو گئی، تم اب میرے نکاح میں نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ روکے رکھو تم کافر عورتوں کے بندھن کو، نکاح کو۔ ہاں، وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، مانگو تم جو تم نے خرچ کیا، یعنی پہلے نکاح میں، اب اس کا اب دوسرا شوہر بنے گا نا کافر، اور وہ بھی مانگیں جو انہوں نے خرچ کیا، اگر ان کی بیویاں ہمارے پاس آ گئی مسلمان ہو کر کے وہ بھی مانگیں۔ یہ ہے حکم، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کرتا ہے تمہارے درمیان، اور اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ واہ واہ، علیم حکیم، میرے علم کے مطابق اور میری حکمت کے مطابق۔ اب یہ 2 قانون ہو گئے۔ اب تیسرا قانون، اگر چوک جائے تم سے کوئی چیز تمہاری بیویوں سے کفار کی طرف، تمہاری جو سابقہ بیویاں تھیں اب وہ کفار کی طرف چلی گئیں اور تمہیں حق نہیں ملا، وہ فوت ہو گیا، پس تم بدلہ لے لو، ادلا بدلہ کر دو۔ فآتو، دے وہ تم انہی کو جن کی بیویاں چلی گئی تھیں، ان کو تم دے دو مثل اس چیز کے جو انہوں نے خرچ کیا۔ واتقوا اللہ، یہ قانون کے پابندی کرنے کا اصول کہ اللہ سے ڈرتے رہنا جس کے ساتھ تم ایمان لاتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر تم نہیں دے سکتے پھر مال غنیمت سے، بیت المال سے دلوایا جائے گا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، کتنا پیارا خطاب ہے۔ قرآن مجید میں ایک مرتبہ بھی یا محمد نہیں آیا، ایک مرتبہ بھی نہیں آیا، یا احمد نہیں آیا، حالانکہ پچھلے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ان کے ناموں سے، یا موسیٰ، یا ابراہیم، یا عیسیٰ، یا داؤد، یا آدم، یا نوح، یا ہود، یا شعیب۔ حضور کو ایک مرتبہ بھی نہیں بلکہ نبوت و رسالت سے یا دوسری صفات سے خطاب کیا۔ ہائے ہائے، کیوں؟ نبی وہ نہیں تھے، لیکن نبوت کا جو تکمیلی نصاب ہے وہ مکمل نہیں کرایا گیا ان کو۔ یہ نہیں کیا نہیں کیا انہوں نے، ان کا حصہ اللہ نے جو رکھنا تھا وہ تو ہوا،
لیکن ابھی حصہ بچا ہوا ہے نبوت کے مضامین، رسالت کے مضامین کا، وہ سب کچھ وہ اللہ پاک نے وہ حضرت محمد کریم کو عطا کیا۔ تو حقیقت میں نصاب نبوت، نصاب رسالت مکمل کرنے والے جو ہوتے ہیں ڈگری انہی کو دی جاتی ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، ایک علماء کے لیے ایھا کہاں سے آ گیا؟ ہائے ہائے، النبی معرف باللام ہے، الف لام، ندا جس پر آئے اگر منادا معرف باللام ہو تو بیچ میں ایھا کا فصل آتے ہیں، ایھا کا۔ اگر منادا مذکر ہو جس طرح یہاں ایھا، اور اگر منادا مؤنث ہو پھر ایتھا، یہ بھی مؤنث، جیسے یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس جو ہے وہ مؤنث ہے، تو نفس کو جب یا حرف ندا داخل ہوا تو ایتو آیا ہے نا۔ ہے قرآن کو دیکھو، محمد کریم کی حدیثوں کو دیکھو، ہائے ہائے، اب ہم سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے ان کو چھوڑو، اللہ ہمیں نہ ان سے جدا نہ کرے، اللہ ان سازشوں سے علماء کو، طلباء کو، دینی مراکز کو یہود نصارہ کی سازشوں سے محفوظ رکھے۔ یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جس وقت آئیں تیرے پاس مومن عورتیں، یبایعنک، یہ آیت بیعت ہے، مومن عورتیں آئیں، یہ نہ سمجھنا کہ اس وقت کی بیعت تو نو مسلم کے لیے تھی، نہیں، یہ جدید قدیم سب کے لیے ہے۔ ہاں، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں بیعت ہونے کے لیے آئیں، نہ صرف یہ کہ وہ نو مسلم مہاجرات تھیں یا نو مسلمات تھیں، بلکہ قدیم بھی تھیں۔ آہا، ہائے ہائے، بی بی امیمہ فرماتی ہیں، جب یہ بعد میں بات آئے گی، اے نبی جس وقت آمیں تیرے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے لگیں آپ کی، یبایع مضارع، یبایع، یبایعان، یبایعون، تبایع، تبایعان، یبایعنا، صیغہ جمع مؤنث کا، بیعت ہونے لگے ہیں آپ کی، تو شرائط کیا ہے؟ اس شرائط میں سے ایک پہلی شرط یہ ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ جس وقت بیعت ہو رہی تھی اس وقت بی بی ہندہ بھی تھی، بی بی ہندہ بھی تھی، تو بیعت ہونے سے پہلے وہ بولنے لگی، میں بیعت تو ہوتی ہوں کہ پہلے مجھے یہ فرمائیں کہ میرا جو خاوند ہے نا وہ خرچہ مجھے نہیں دیتے، تو کیا میں اپنے خرچہ ضرورت پوری کر سکتی ہوں، ان کی اجازت کے بغیر پیسے اٹھا لوں کہ وقت جو ہوں دن۔ حضور وہ تھی پردے میں، بی بی عائشہ فرماتی ہیں اسی بیعت کے بارے میں، سبحان اللہ، بی بی عائشہ فرماتی ہیں ما مسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدا امرأۃ، بیعت کے وقت حضور نے کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا، مردوں کے ساتھ بیعت میں تو ہاتھ ہوتا ہے، ہاں ہاں، تو جب وہ بولنے لگی بتایا نہیں میں کون ہوں، ہاں نام بھی نہیں لیا کہ بس اتنا کہا میرا خاوند، حضور پاک نے آواز پہچان لی اور فرمانے لگے تو ہندہ ہی میں، اور مسکرائے بھی، حالانکہ غصہ کتنی تھا، حضور کے چچا کو شہید کرانے والی اور کلیجہ چبانے والی، اس نے کہا، تو حضور نے، وہ الگ بات ہے، اب یہ پہلی شرط آئی کہ شریک نہیں کریں گی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، تو اب ہندہ بھی بولنے لگی، یہ تو ایسی شرط ہے نہ اس سے مرد مستثنیٰ ہیں نہ عورتیں،
یہ تو بنیادی شرط ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی۔ ولا یسرقنا، اور نہ چوری کریں گی۔ ولا یزنینا، اور نہ زنا کریں گی۔ پھر ہندا بولی یہ تو ایسی چیز ہے کہ کوئی شریف عورت یہ کام نہیں کرتی، زنا والا۔ قبائل عرب میں اس قسم کی خوبیاں تھیں، اسلام سے پہلے بھی بہت سارے قبائل عرب میں، کہ وہ چوریاں بھی نہیں کرتے تھے، زنا بھی نہیں کرتے تھے۔ حضور پاک نے تعریف فرمایا بہت سارے قبائل جو خیر کے معادن ہیں، کانی ہیں، کھانا جب کو دے کانی ہیں۔ خیارکم فی الاسلام خیارکم فی الجاہلیت، جاہلیت کے زمانے میں بھی وہ پسندیدہ تھے، اب اسلام میں آ گئے تو وہ بھی اب بھی پسندیدہ ہیں۔ پھر ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی۔ پھر ہندا بولی، اب دل کا صدمہ تو تھا اس کو، کہنے لگی ولا یقتلن اولادہن، کہنے لگی ہائے 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 ہائے، تم نے ہمارے ان بچوں کو قتل کیا جو جوان تھے اور بڑے بڑے خوبصورت اور طاقتور تھے، تم نے ہمارے جوان بچوں کو قتل کر ڈالا، اب رہ کیا گئے کہ اب ہم قتل کریں گی۔ اوئے ہوئے ہوئے، اس پر حضور خاموش ہو گئے۔ ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان، اور بہتان ایسا نہیں باندھیں گی جو اپنے پاؤں اور اپنے ہاتھوں کے روبرو، یہ ایک محاورہ ہے، اور نہیں نافرمانی کریں گی آپ کی نیکی کے کام میں۔ معروف ہے، یہاں سے ایک وہم سا پیدا ہوتا ہے، معمولی سا وہم۔ اس کا مطلب پھر یہ نکلا کہ خود حضور پاک جو حکم دیں، اگر نیکی کا کام ہو تو اس میں تو نافرمانی نہ کریں، خدا نہ خواستہ اگر غیر معروف ہو اس میں ہم پھر بات نہیں مانیں گے۔ اللہ اکبر! تو یہ شرط فی معروف ان کی احترازی ہے کہ اس کو نکال رہے ہیں جو غیر معروف ہو۔ ہاں، غیر معروف اگر حضور حکم دیں تو اس کے میں حضور کی نافرمانی کی جا سکتی ہے۔ نا 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 نا، یہ وہم نہ ہو۔ ضروری نہیں کہ ہر شرط احترازی ہو، بلکہ کچھ شرطیں ایسی ہوتی ہیں جو اس حقیقت کو واضح کرنے والی ہوتی ہیں کہ محمد کریم کا امر اور جو احکام ہیں وہ ہوتی ہی معروف ہیں، وہ غیر معروف ہوتی ہی نہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں شرط واقعی۔ یہ تقسیم کرتے ہیں ہمارے لغت عرب والے، ایک شرط احترازی ہوتی ہے، ایک شرط واقعی ہوتی ہے۔ محمد کریم کے اوامر جو اپنی امت کے نام ہوتے ہیں وہ ہوتی ہی معروف ہے، تو یہ معروف ہیں، تم ان کی نافرمانی نہ کرنا۔ اب جب یہ شرطیں اگر مانتی ہیں فبایع، اب حضور کو حکم ہے آپ ان کی بیعت لے لیں اور آپ ان کے لیے استغفار کرے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں۔ القول الجمیل بڑی پڑھنے کی کتاب ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسئلہ طریقہ تصوف اور بیعت کے مسائل میں سلاسل کے بارے میں انہوں نے خود فرمایا ہے بیعت کی کئی قسمیں ہیں۔ یہ مشائخ یہ بیعت جو کرتے ہیں یہی بیعت اصلاح ہے۔ اب دیکھو، ایک بیعت اسلام ہوتی ہے، مسلمان جب کوئی داخل ہوتا ہے، ایک بیعت خلافت ہوتی ہے، جس طرح خلفاء نے بیعت لی تھی کہ میرے خلافت پر تم قائم رہو گے، ایک بیعت جہاد ہوتی ہے جس طرح بیعت رضوان ہوئی تھی، اور ایک بیعت اصلاح ہوتی ہے
تو یہ بیعت اصلاح ہے۔ اور اگرچہ یہ بیعت کے سیغے صرف عورتوں کے لیے ہیں، لیکن سیدنا عبادہ بن صامت صحابی ہیں، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں حضور نے ہمیں بلایا اور ہمیں کہا میری بیعت لو، تو ہم نے کہا کس پر؟ علامہ نبایا کا یا رسول اللہ، کن باتوں پر ہم بیعت لیں؟ اب دیکھو جو حضور نے بیعت لی اس میں جہاد کا ذکر نہیں، اس میں اسلام کی بات تو ضرورت نہیں تھی کہ تو وہ صحابی تھے، خلافت بھی نہیں تھی، وہ بھی بیعت ہوئی اور یہی الفاظ دہرائے گئے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو لہٰذا یوں کہنا کہ آج جو مشائخ بیعت کرتے ہیں یا کراتے ہیں یہ نئی چیز ہے، یہ کہنے والے جاہل ہیں یا متعصب ہیں، یا وہی ہے جن کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اسلامی طریقوں کی تراش خراش کریں، چھانٹ کریں، پھر کچھ نہ باقی رہ جائے۔ نہیں۔ ہاں ایک بات اور، اب بڑا دست بستہ بڑے دکھیا دل کے ساتھ موجودہ بزرگوں کو، موجودہ مشائخ کی خدمت عرض کرتا ہوں، ان بیعت کے مضامین کو دیکھو، یہ زیادہ تر اصلاح معاشرہ کی باتیں ہیں، لہٰذا مشائخ کرام اپنے مریدین سے اصلاح معاشرہ کی باتیں کریں اور ان سے معاہدے کریں۔ صرف اتنی اکتفا کر دینا کہ تو تہجد پڑھا کر، تو مناجات مقبول کا وظیفہ بتا دینا، اور اتنی تسبیح تو درود شریف، اتنی تسبیح استغفار کی، اور اتنی لا الہ الا اللہ کی، اور مراقبہ، بس۔ بیویوں کے حقوق ادا نہ کرے، وراثت صحیح تقسیم نہ کرے، مالی معاملات میں خیانت کرے، بہتان بازی کرے، چوریاں کرے، نہ۔ دیکھو بڑے پیر نے، اور اس بڑے پیر کو جو پابند کیا، ان شرائط جو بتلائی گئیں وہ اللہ نے بتلائیں، تو لہذا اصلاح ہونی چاہیے، اصلاح کرانی چاہیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، حقیقت نصیب فرمائے، اللہ حقیقت نصیب کرے، صدق نصیب کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب یہ آخری آیت میں پھر نہیں عزم والات ہے، جیسا کہ پہلی آیت میں یا ایھا الذین، اس صورت کی پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، ان سے دوستی مت کرو، ایسی قوم سے جن پر اللہ ناراض ہو چکے ہیں، وہ نا امید ہو گئے ہیں آخرت سے، کیونکہ عقیدہ نہیں ان کا، جیسا کہ نا امید ہو گئے ہیں کفار قبروں والے سے۔ جو کفار قبرے والے ہیں، اس کے دو مطلب ہیں کہ من اصحاب من جو ہے بیانیہ ہے، کون کفار؟ جو قبروں والے ہیں۔ اب قبر والے جو کافر ہیں، چونکہ قبروں میں ان سے جو معاملہ ہو رہا ہے قبروں والوں سے، ان کو تو پکا اب یقین ہو گیا کہ ہمیں اب دوبارہ اٹھنے کے بعد ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ اب وہ ان کو جنت سے نا امیدی ہو گئی، بخشش کی نا امیدی ہو گئی۔ تو یہ من اصحاب القبور، یہ کفار کا بیان ہے، یعنی وہ کافر جو قبریں والے ہیں، جیسا کہ وہ نا امید ہیں تو یہ زندہ کافر بھی نا امید ہیں آخرت سے، ایک مطلب یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو زندہ ہیں کافر، یہ ان قبروں والوں کی دوبارہ زندگی سے بھی نا امید ہیں، کیونکہ وہ آخرت کے منکر تھے۔ الحمدللہ سورۃ ممتحنہ مکمل ہو گئی۔ اللہ کرے یہ سلسلہ جاری رہے، اور جو وبا آئی ہوئی ہے اللہ اس وبا سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اسی ہفتے میں بھی کئی علماء شہید ہو گئے، بیماری سے، کوئی اٹیک سے۔ ہائے اللہ سب کی بخشش فرمائے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جو اچھے کام ہماری حکومت کر رہی ہے، اللہ ان کے اچھے کاموں کو قبول کرے۔ جو غلطیاں کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان غلطیوں سے بچائے، اور ان کے غلطیوں کے برے اثرات سے امت کو بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین۔
والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من شر هذه البلاء والوباء ومن شر ما فيها اللهم إنا نعوذ بك من شرها ومن شر ما فيها اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وأعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر لنا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز يا غفار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث إلهنا وإله كل شيء إلهنا وإله الخلق إلهنا انصرنا إلهنا ارحمنا يا رب العالمين رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب أنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أسماعنا وعافنا في أبصارنا لا إله إلا أنت یا اللہ کرم فرما یا اللہ بڑے مایوسی ہیں بڑی پریشانیاں ہیں دور فرما ہماری حاجات پورے فرما مشکلات حل فرما اللہ ہماری دعائیں قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور کائناتہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول